أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لکم دینکم ولی دین. اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا راستہ اور میرے لیے میرا دین. یہاں سے سورہ کافرون شروع ہو رہی ہے. یہ مکی سورت 6 آیتوں پر مشتمل ہے. اس میں کفار کے دین اور ان کے طور طریقے، ان کی پوجا پاٹ اور ان کے معبودان باطلہ کی نفی اور ان سے بیزارگی اور ان سے اظہار برات اور ان سے لا تعلقی کا اظہار اور اعلان کر دینے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ بات واضح کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ دین کفر اور دین اسلام دونوں الگ الگ ہے، مختلف ہے. دونوں ایک دوسرے سے ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس میں اس صورت کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی رواداری کے طور پر یہ صورت نازل ہوئی تھی، ایسا لوگوں کا خیال ہے، لیکن ایسا بالکل غلط بات ہے. یہ کوئی مذہبی رواداری کے سلسلے میں یہ صورت نازل نہیں ہوئی، جیسا کہ اس صورت کی بعض آیتوں کو دیکھ کر لوگ یہ اندازہ کرتے ہیں لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارا راستہ اور تمہارا کام اور تمہارا شرک اور کفر پر رہنا تمہارے لیے سلامت، اور ہمارا دین اور ہماری توحید ہمارے لیے. یہ بات غلط ہے. لوگ جیسا سمجھتے ہیں اس کے تعلق سے کہ دین کی جو ہے اس کے لیے نازل ہوئی تھی یہ کیونکہ دین اسلام ہی دین حق ہے، اس کے علاوہ دوسرے سارے ادیان باطل ہیں. یہ مذہبی رواداری کی بات جو لوگ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سارے دین ایک ہی ہیں، سارے راستے جو ہے راستے الگ الگ ہیں، پہنچنے کا جو ہے جو مقصد ہے وہ ایک ہے، اس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں وہ غلط باتیں ہیں. سارے دین ایک نہیں ہو سکتے، سارے دین سچے نہیں ہو سکتے. دین تو دین اسلام ہی ہے. نہ دین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلامی دینا، فرما دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اور دوسرا دین قابل قبول نہیں ہے دین اسلام کے علاوہ. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ان کی نفی کی جائے اور ان سے اظہار برات اور لا تعلقی کا اظہار اور اعلان جو ہے کر دیا جائے. اس میں سب سے پہلے مخاطب تو قریش مکہ ہے، لیکن جو بھی مسلمان ہیں ان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے اپنے اقوال اور اپنے اعمال کے ذریعے سے یہ بات کو جو ہے ظاہر کر دیا جائے کہ اس میں جو ہے اس سے برات ہم ظاہر کرتے ہیں. دین کفر اور دین اسلام کی بات جب آئے گی تو ہم اس کی جو ہے انکار کریں گے اور برات کریں گے، اور کسی قسم کی کوئی مصالحت دین کے معاملے میں ممکن ہو ہی نہیں سکتی. یہ بات بالکل دو ٹوک انداز میں کہہ دینا چاہیے. اس میں جو کفار کا جو معاملہ تھا شروع میں، جو اس کی نزول کا جو وقت تھا، اس میں یہ ہوا تھا کہ وہ لوگ انہیں ایک طوفان برپا کیے ہوئے تھے. تو اس وقت اس کا یعنی ان لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا، یہ بات جو ہے یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصالحت کے ذریعے سے ہم آمدہ کر لیں گے، کوئی نہ کوئی تجویز ان کے سامنے رکھ کر ان کو آمدہ کر لیں گے. یہ جو ہے پر امید تھے، مایوس نہیں ہوئے تھے ابھی. لیکن جو طوفان کھڑا کیے ہوئے تھے وہ اپنی جگہ تھا معاشرے میں، اور اس وجہ سے وہ یہ کر رہے تھے کہ مختلف تجاویز لے کر وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتے تاکہ آپ کسی طریقے سے ان کی کوئی نہ کوئی تجویز کو قبول کر لے، اس پر آمدگی کا اگر اظہار کر لیں تو پھر سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے، اور یہ جو جھگڑا جو چل رہا ہے، جو نزاع ہے، وہ ختم ہو جائے. اس سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے کچھ تجاویز لے کر آئے. اس میں ایک تجویز یہ رکھی کہ آپ کو ہم اتنا مال دیں گے کہ مکے کے سب سے دولت مند ترین انسان آپ ہو جائیں گے. اور دوسری تجویز انہوں نے یہ رکھی کہ آپ جس عورت سے چاہیں
ہم اس سے آپ کا نکاح کر دیں گے۔ اور ایک تجویز یہ رکھی کہ ہم آپ کی بات کو ماننے کے تیار ہیں اور آپ کی اتباع ہم کریں گے، صرف میں بشرطے کہ یہ کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ان کے تعلق سے جو ہے کچھ بھی نہ کہیں۔ اور ایک تجویز یہ رکھی کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ دوسرے سال ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ اور جو ہے اس میں یہ واضح کر دیا انہوں نے، اس کی صراحت کی کہ معبود کی عبادت ہماری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ ان کو ہاتھ لگا دیں اور ان کو چوم لیں تو بھی کافی ہے، ہم آپ کے معبود کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہے لات اور عزا ان کے جو معبود تھے اس کے تعلق سے کہہ رہے تھے۔ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد جو ہے وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل امین اس صورت کو لے کر آئے اور بتا دیا گیا واضح طور پر کہ کفر کا جو معاملہ ہے اور وہ لوگوں کا جو عمل ہے وہ بالکل الگ ہے، اس سے برات کا اظہار کر دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی توحید پہ جو ہے قائم رہنا چاہیے اور خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ قل افغیر اللہ تعمرونی اعبد ایھا الجاہلون فرما دیا گیا سورہ زمر 24ویں پارے میں۔ انہیں کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نادانو، کیا تم مجھ سے یہ توقع کرتے ہو اور مجھ کو یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بھی عبادت کروں؟ یہ واضح کر دیا گیا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اور یہ حکم نہیں دیا گیا ہے لوگوں کو کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں، یعنی خالصتاً اللہ ہی کو جو ہے عبادت کریں اور اپنے دین کو خالص کر کے اللہ کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے، یعنی اپنی تمام تر توجہ ایک سوئی کے ساتھ لگا دیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اپنے دین کو اسی کی عبادت کریں۔ اس طریقے سے کئی ایک آیتیں جو ہے کئی ایک صورتوں میں آپ کو اس کے تعلق سے ملتی ہے کہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ سورہ زمر 23ویں پارے میں جو ہے یہ کہا گیا کہ تم جو ہے جن کو جو ہے اپنا کارساز اور رفیق بناتے ہو، جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتی، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، بس صرف یہ کہ ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، اور یہ جو ہے ہماری مصلحت ہے، یہ کہتے تھے۔ اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو کفار کا معاملہ بھی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو معبود مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتے تھے کہ دیگر معبودوں کی بھی عبادت کی جائے، لیکن اللہ نے اسلام میں جو ہے جو ساری باتوں کی پہلے نفی کی گئی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کر دیا گیا، یعنی سب سے پہلے نفی تمام معبودان باطل کی، کسی کی ملاوٹ جو ہے کسی چیز کی ملاوٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، خالص اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انہی کی عبادت ہو، تمام معبودان باطلہ کی نفی سب سے پہلے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت، وحدہ لا شریک لہ، اس کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہو سکتا، یہ واضح کر دیا گیا۔ جبکہ جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کی بھی عبادت، دوسروں کی بھی عبادت۔ آج بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس بھی جاتے ہیں، ان کے پاس بھی جاتے ہیں، یہ چلنے والا نہیں ہے دین میں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا لا کہہ کر، کیونکہ کلمہ جو شروع ہوتا ہے لا سے شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے ساری جو ہے معبودان باطلہ کی نفی ہوگی، اس کے بعد پھر عبادت کی بات ہوگی، تو عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالصتاً ہوگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تکرار کے ساتھ اس میں جو ہے بات جو بتائی گئی ہے، اور سب سے پہلے کافر کہہ کر ان کو جو مخاطب کیا گیا ہے، اے کافرو، تو یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ کوئی چھڑکی نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کی بات، بری بات نہیں ہے۔ کافر کا مطلب یہ ہے کہ جو نہ ماننے والا ہے، جو ان بلیور ہے۔ کس کو نہ ماننے والا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات، ان کے طور طریقے اور ان کی رسالت کو جو نہیں مانتا وہ کافر ہے، بس اتنا ہی ہے اس کا ڈیفینیشن۔ اور جو مان لیتا ہے وہ مسلم ہے۔ اس کے لیے اتنا زیادہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہلہ گلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کو انہوں نے کافر کہہ دیا۔ کافر اس لیے ہے کہ تم نہیں مانتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو، اور ان کی رسالت پر تمہیں یقین نہیں ہے تو پھر کافر ہی ہوں گے۔ اگر مان لو گے تو پھر مسلمان کہلائے جاؤ گے، مسلم کہلائے جاؤ گے، فرمانبردار بن جاؤ گے۔ اس میں واضح کر دیا گیا کہہ دو ان سے کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت
نہیں کر سکتا اور تم میری جو ہے معبود کی عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ میں توحید پر قائم ہوں اور تم شرک پر ہو۔ جب تک کہ تم شرک کو چھوڑ کر ایمان نہیں لا لیتے، میں اور تم ایک دوسرے کے جیسی نہیں ہو سکتے، اور ایک ہی معبود ہمارا نہیں ہو سکتا، اور ہماری عبادت کے طریقے ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ ابھی تک تمہارے معبود الگ ہیں، تمہارے طور طریقے الگ ہیں، اور ہمارا معبود الگ ہے اور ہمارا طریقہ الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جو عبادت کا جو طریقہ بتلا دیا گیا تھا وہ بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتایا تھا، یہ جو ہے صحیح اور درست طریقہ تھا۔ اس کے علاوہ جو مشرکین کا جو طریقہ عبادت تھا وہ ان کا خود ساختہ تھا، وہ خود اپنے آپ بنا لیے تھے، تو اس لیے اس طریقے کو جو ہے نہیں مانا جا سکتا۔ یہ بات واضح کر دی گئی، نہ صرف اب بلکہ آئندہ بھی جو ہے ہم تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتے اور نہ ہی تم ہمارے معبود کی عبادت کرنے والے ہو۔ اس کو بار بار کہہ کر واضح فرما دیا گیا، اور پھر آخر میں یہ کہہ دیا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے جس دین پر قائم ہو، جس طریقے پر قائم ہو، ہم تمہیں جو ہے صحیح راستہ بتا چکے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر تمہارے حق میں ہدایت نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہارا طریقہ تمہارے لیے ہوگا اور ہمارا طریقہ ہمارے لیے ہوگا۔ ہم جس دین پر قائم ہیں وہ توحید ہے، وہ اخلاص ہے، اس کی جزا ہمیں ملنے والی ہے، اور تم جس طریقے پر قائم ہو وہ شرک ہے اور کفر ہے، اور اس کی سزا تم کو مل کر رہے گی۔ یہاں سے سورہ نصر شروع ہو رہی ہے، یہ مدنی صورت ہے، 3 آیتوں پر مشتمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ جب سارے جزیرۃ العرب میں اسلام کا پرچم بلند ہو جائے اور اسلام کو فتح نصیب ہو جائے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگ یعنی فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جس کام کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ کام اب مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا آپ کو یہاں سے ہدایت دی جا رہی ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش اور ثنا کریں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، پس آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کیا کیجیے اور اللہ ہی کی مغفرت کی درخواست کیجیے، بے شک وہ بڑا ہی قبول کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب فتح ہو جائے اور لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائے بڑی تعداد میں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کرنا شروع کیجیے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ داخل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کام کو لے کر آگے بڑھے تھے وہ انتہائی بڑا اور عظیم کام تھا، اس کو آپ اللہ کے فضل و کرم کے سوا جو ہے مکمل نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل تھا کہ آپ اس کام کو، اس عظیم الشان کام کو لے کر آگے بڑھے اور یہ انقلاب آپ لے کر آئے۔ آپ کو جو ہے اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی بھی دعا کریں کہ آپ جو خدمت انجام دیے ہیں اس سلسلے میں جو کچھ بھی آپ سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو بھول چوک ہو گئی ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور معافی طلب کریں۔ واستغفرہ کہہ کر انہ کان توابا، یہ بات بتا دی گئی۔ اس میں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک دنیا کا جو رہبر اور رہنما ہوتا ہے اس میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا عظیم الشان فرق ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک دنیا کا رہنما اگر کوئی کام کو لے کر آگے بڑھتا ہے اور وہ جس کام کو لے کر آگے بڑھا تھا اس میں اگر انقلاب برپا ہو جاتا ہے تو کیسے کیسے جو ہے جلسے اور جلوس اور ریالیاں نکلی جاتی ہیں، اور کیسے جشن منائے جاتے ہیں، اور کیسی تہنیتیں مبارکبادیں پیش کی جاتی ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا جب وہ اس کام کو لے کر آگے بڑھے، جو بالکل ایک قلیل عرصے میں 23 سالہ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قوم کو جو بالکل ایک گنوار اور جاہل قوم تھی، جو لڑنے مرنے مارنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں جانتی تھی، ایسی تہذیب یافتہ قوم بنا دیا اور اس کو دنیا کے لیے جو ہے ایسا مسخر کر دیا، اور ان کو ان کے عقائد، ان کے افکار، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی معاملات، ان کی معاشرت، ان کی معیشت، ان کی حکومت
یہ ساری چیزیں ان کو سکھا دی اور بالکل مکمل طور پر ایک انقلاب لا دیا گیا 23 سال کے عرصے میں. یعنی بظاہر ایسا دکھتا تھا کہ یہ کیا وہی قوم ہے جو 23 سال پہلے تھی. لوگ آ کر پوچھتے تھے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو 23-24 سال پہلے جو لوگ تھے بالکل الگ ہو گئے تھے. تو یہ سارا انقلاب جو ہے برپا کیا گیا اور ان کو اقوام عالم کا امام بنا دیا گیا. اس کے باوجود آپ کی شان دیکھیے اور آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کیجئے، تعریف کیجئے، اس کی تسبیح بیان کیجئے اور پھر اس سے معافی مانگیے اپنی کوتاہیوں اور جو ہے جو بھی جو ہے آپ سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو بھول چوک ہو گئی ہیں اس پر یہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. بڑی ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرتے رہے. اتنی بڑی کامیابیاں آپ کو مل رہی ہیں، اس کے باوجود آپ کا طریقہ کار یہی تھا. اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک روایت ہے اس میں یہ فرمایا گیا کہ یہ صورت یعنی بالکل آخری وقت جو ہے نازل ہوئی تھی. اس کے بعد کوئی پوری مکمل صورت نازل نہیں ہوئی. اس کے بعد کچھ آیتیں الگ الگ نازل ہوئی جس کی روایتیں ملتی ہیں. اور یہ جو فتح کی جو اس میں بات ہو رہی ہے کہ فتح نصیب ہوئی، تو کہ یہ ایک معرکے میں فتح نصیب نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک فیصلہ کن فتح تھی جس کے بعد اسلام کا بول بالا ہو گیا عرب میں، سارے جزیرۃ العرب میں. اس کے بعد کسی اور طاقت کو اسلام سے ٹکرانے کی ہمت باقی نہیں بچی تھی. اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ فتح مکہ کے متعلق کہا گیا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ صورت نازل ہوئی تھی سن 10 ہجری میں. سن 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت ہی جو ہے کفار کی کمریں ٹوٹ گئی تھی اور ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے اور کچھ دم خم ان کے پاس باقی تھا. لیکن حنین کی جنگ اور طائف کی جنگ کے بعد وہ 2 سال کا عرصہ لگا 10 ہجری تک کا اسلام کا پورا جو ہے جزیرۃ العرب پر چھا گیا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب جو آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے تک کا جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے وہ زمانہ گیا. اس سے پہلے ایک دو کر کے داخل ہوتے تھے. لیکن سن 9 ہجری سے یہ جو سلسلہ جو شروع ہوا وہ ایسا تھا کہ بڑے گروہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور قبیلے اسلام میں داخل ہو جا رہے تھے. اور ایک وفد آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا اور داخل اسلام ہوتا تھا بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی معرکے کے، بغیر کسی مزاحمت کے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے تھے اور داخل ہو رہے تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا اور 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر کرنے والوں میں تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 1,40,000 اصحاب تھے آپ کے. اور سارے کا سارا جزیرۃ العرب اس وقت اسلام کی زیر نگیں آ گیا تھا اور اس وقت کوئی بھی مشرک وہاں پر موجود نہیں تھا. تو یہ کیفیت ہو جانے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا. جب یہ کیفیت ہو جائے تو آپ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر کوئی انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ آپ نے کیا اچھا کام کیا. تو اس کے لیے کیا کہنا بتایا گیا ہے؟ اصول اور ادب الحمدللہ، تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. تو اس میں یہی بات سکھائی جا رہی ہے. جب اتنا بڑا کام انجام دے دیا گیا اور یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ کی بغیر تائید اور نصرت کے ممکن ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کی طرف سے جو ہے یہ پیش آیا. حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ اللہ تعالیٰ کی تھی کہ اس نے آپ کو منتخب کیا اور آپ سے کام لے لیا. اللہ تعالیٰ کی تسبیح اس میں بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے تمام نقوص اور عیوب سے کہ وہ جس سے چاہے کام لے سکتا تھا، لیکن اس نے آپ کو منتخب کیا، آپ سے یہ اتنا بڑا کام لیا اور آپ کی تائید اور نصرت اور حمایت کی. اس کی وجہ سے آپ یہ کام کو مکمل کر سکے. آپ کے ذہن میں یہ خیال تک نہیں آنا چاہیے، یہ شائبہ تک نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ یہ کام میں نے اپنے یہ ذاتی کمال سے کیا ہے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے بغیر ممکن نہیں تھا. یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آپ بار بار اللہ تعالیٰ کی تعریف تسبیح بیان کرتے جائیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے جائیے، دعا کرتے جائیے کہ اس کام کے سلسلے میں جو خدمت اللہ تعالیٰ نے آپ کی سپرد کی تھی، اس کے سلسلے میں آپ سے جو کوتاہیاں ہو گئی تھی اور جو آپ سے بھول چوک ہو گئی تھی، اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو درگزر فرمائے، چشم پوشی کر دیں آپ کی اور آپ کو معاف کر دیں. یہ طریقہ اور یہ ادب اسلام سکھاتا ہے اپنے بندوں کو. اور یہ کس کو سکھایا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جا رہا ہے، جو جد و جہد کرنے میں سب سے اعلیٰ ہیں. ان سے زیادہ کسی اور کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام کے راستے میں
انہوں نے کیسی کیسی جد و جہد کی تھی اور کیسی قربانیاں پیش کی تھی اور کیسا اپنا وقت لگایا تھا، اس کے باوجود یہ ادب سارے مسلمانوں کو سکھانا ہے کہ تم چاہے کچھ بھی کام کر لو، کتنی بڑے بڑے کام اور کتنی بڑی بڑی قربانیاں دے لو، اور دین کی خدمت کے سلسلے میں تم کتنے بڑے کام کر لو، کتنی زاہد اور عابد بن جاؤ، تم ریاضت جو ہے تم کرنے والے بن جاؤ، اس کے باوجود بھی تم کو یہ وہم و گمان بھی نہیں ہونا چاہیے، خیال بھی تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے کہ تم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے اور تم نے اپنے رب کا جو حق تھا تمہارے اوپر وہ ادا کر دیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کتنا بھی تم کر لو تم کو ہمیشہ یہ خیال ہونا چاہیے کہ تم نے اپنا جو حق ادا کرنا تھا وہ حق ادا نہیں کیا، اور اس میں جو کچھ بھی کوتاہیاں ہو گئی ہیں یا میرے مولا اس کو معاف فرما دیجئے۔ یہ تمہارا ذہن اور یہ تمہارا طرز عمل ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کتنی بڑی کامیابیاں، اتنی بڑی کامیابی کہ اسلام کو کہ جھنڈے لہرا دیے گئے اور 23 سال کے عرصے میں انقلاب برپا ہو گیا، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ہدایت دی جا رہی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ سے رجوع رہیے اور تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیجیے، انہی کی حمد و ستائش اور ثنا کیجیے اور انہی سے جو ہے مدد مانگیے اور یہ دعا کرتے جائیے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے مجھ سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں۔ تو ایسا ہی مسلمانوں کو بھی کہا گیا ہے کہ کتنے بڑے بڑے کام کرنے کے باوجود بھی، کتنی بڑی دین کی خدمت کرنے کے باوجود بھی کبھی بھی یہ غرہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی یہ گمان نہیں آنا چاہیے ان کو کہ ہم نے بہت بڑے کام کر لیے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، جو ہے عاجزی کے ساتھ رجوع رہتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کام میں نے جو کیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کمیاں اور غلطیاں رہ گئی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، بس آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کیا کیجیے اور اللہ ہی سے مغفرت کی درخواست کیجیے، بے شک وہ بڑا ہی قبول کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔